سے ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، مصیبت کا فیصلہ کر دے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے نجات نہیں دے سکتی۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کھانے کو منع فرمایا ہے، حلال روزی کی جستجو کرنے کی تعلیم دی ہے کہ تجارت کرو، کاروبار کرو، اس کے ذریعے سے حلال روزی کھایا کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے نہ کھایا کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں باہمی تم ایک دوسرے کے رضامندی کے ساتھ تجارت کرو، کاروبار کرو، اس کے بعد ایک دوسرے کے رضامندی کے ساتھ کھایا کرو۔ حضرات، اس آیت میں سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے، انسانی زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، ان میں سے ایک بنیادی ضرورت یہ ہے کسب معاش۔ انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، خون پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ حضرات، کسب معاش کے لیے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی زندگی میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں، ان میں سے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو انسان ضرور اپناتا ہے۔ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو ضرور اپناتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے زراعت، کھیتی باڑی، جسے ایگریکلچرز کہتے ہیں انگریزی میں۔ انسانوں کی بہت ساری قوم ایسی ہے جو زراعت کرتی ہیں، کھیتی باڑی کرتی ہیں، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے زراعت کا کام کرتی ہے، کھیتی باڑی کا کام کرتی ہے۔ لہذا ایک کسان ہوتا ہے جو بنجر زمین کو اپنے جانوروں کے ذریعے سے یا ٹریکٹر کے ذریعے سے وہ ہل جوت کر بنجر زمین کو، سخت زمین کو نرم کرتا ہے، اس کے بعد اس زمین میں بیج بوتا ہے۔ مہینوں کے بعد، بہت دنوں کے بعد، بڑی انتظار کے بعد جب فصل آتی ہے تو اس فصل کے ذریعے سے اس کو روزی ملتی ہے، روزی کا انتظام ہوتا ہے۔ کسب معاش کے لیے جو 3 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے زراعت، کھیتی باڑی۔ دوسری چیز ہے نوکری، جسے جاب کہتے ہیں۔ کسی انسان کے پاس جا کر کام کرتا ہے، یا کسی کمپنی میں جا کر کام کرتا ہے، یا کسی ادارے میں جا کر کام کرتا ہے، متعین وقت کے لیے 8 گھنٹے تک کام کرتا ہے یا 12 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کے لیے مہینے میں یا ہفتہ واری میں یا یومیہ اس کو تنخواہ بھی ملتی ہے کام کرنے کی وجہ سے۔ نوکری میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں گویا کہ غلامی کر رہا ہوں۔ نوکری میں، مزدوری میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں گویا کہ غلامی کر رہا ہوں۔ انسان کو اپنی زندگی پر
اپنے آپ پر اختیار نہیں ہوتا. جس کسی کمپنی میں بھی وہ کام کرتا ہے یا دکان میں کام کرتا ہے یا کسی ادارے میں کام کرتا ہے، 8 گھنٹے کام کرتا ہے یا 10 گھنٹے کام کرتا ہے، اس 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے میں انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ میں غلامی کر رہا ہوں. اپنے آپ پر کسی چیز پر وہ اختیار نہیں کرتا، اختیار نہیں رکھتا. جس دکان میں وہ کام کرتا ہے مالک کا حکم ماننا پڑتا ہے. جس کمپنی میں وہ کام کرتا ہے اس کمپنی کے حکم کو ماننا پڑتا ہے. جس ادارے میں وہ کام کرتا ہے اس ادارے کے مالک کا حکم کو ماننا پڑتا ہے. یہ ہے نوکری، یہ ہے جاب. اور اسی طرح سے حضرات کسب معاش کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے جو تیسری چیز انسان جو اپناتا ہے وہ ہے تجارت، وہ ہے کاروبار، وہ ہے بزنس. بزنس میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان پوری طرح سے آزاد ہوتا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے. چاہے میں دکان جب کھولوں کوئی پوچھنے والا نہیں. تجارت جو چاہے میں کوئی بھی تجارت کروں کوئی پوچھنے والا نہیں. تجارت میں، بزنس میں، کاروبار میں انسان اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے. لہذا بہرحال کسب معاش کے لیے یعنی ڈیلی ارننگ کے لیے وہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اپنانا ضروری ہے. ایک زراعت ہے جسے ایگریکلچر کہتے ہیں، یہ نوکری ہے جسے جاب کہتے ہیں، تیسری چیز ہے تجارت جسے بزنس کہتے ہیں. انسان اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا گزارا کرنے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ضرور اپنانا پڑے گا. حضرات ان 3 چیزوں کی بھی اپنی اپنی جگہ بڑی فضیلت ہے. زراعت یعنی کھیتی باڑی کی بھی بڑی فضیلت ہے، ایگریکلچر کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اسی طرح نوکری جاب کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اسی طرح تجارت و کاروبار کی بھی بڑی فضیلت ہے. لیکن ان تینوں چیزوں میں تجارت و کاروبار کو زراعت اور نوکری پر بڑی فضیلت حاصل ہے. تجارت بزنس کو کھیتی باڑی پر بڑی فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح تجارت و کاروبار کو جاب اور نوکری پر بڑی فضیلت حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے تجارت و کاروبار کرنے والے کو بڑی حوصلہ افزائی کی ہے. قرآن مجید کے اندر اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کرنے والے کو، بزنس کرنے والے کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا. تجارت کر کے جو بھی آمدنی آتی ہے، بزنس کر کے جو بھی آمدنی آتی ہے، کاروبار کر کے جو بھی اسے تنخواہ ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کر کے وہ جو بھی کماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فضل اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے. قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ انسان جب تجارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا قرار دیا. سب سے پہلے سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز کے لیے تم فارغ ہو جاؤ، جب جمعے کی نماز پڑھ کر تم مسجد سے نکل جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت و کاروبار کرو. اور اسی طرح سے حضرات قرآن مجید میں جو سورۃ المزمل ہے اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآخَرُونَ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جو تجارت و کاروبار کرتے ہوئے بہت دور دراز نکل جاتے ہیں، تجارت کے لیے بہت دور دراز سفر کرتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے. اس سے یہی معلوم ہوتا ہے تجارت و کاروبار یہ اللہ
کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ حضرات، تجارت کے خاطر، بزنس کے خاطر، کاروبار کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے عبادتوں میں رعایت عطا کی ہے، عبادتوں میں چھوٹ دی ہے۔ جو انسان تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کے لیے دور دراز سفر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رعایت دی ہے عبادتوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قصر کرنے کی اجازت دی ہے، قصر کرنے کا حکم دیا ہے۔ 4 رکعت والی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکعت کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے رعایت کیوں دی ہے؟ آپ تجارت کے لیے دور دراز سفر کر رہے ہیں، دنیاوی غرض و غایت کے لیے آپ کما رہے ہیں، دنیا مقصد ہے، اپنا پیٹ پالنا مقصد ہے، بیوی بچوں کو کھلانا مقصد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عبادتوں میں رعایت دی ہے۔ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے نماز پڑھنے کی ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں چھوٹ دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسی عظیم عبادت کے اندر تجارت کرنے کو بھی تعلیم دی ہے، چھوٹ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ اس زمانے میں آج کسٹم وغیرہ کی بنیاد پر لوگوں کی زیادتی ہونے کی وجہ سے آج حج کو جانے والے تجارت نہیں کرتے، عمرے میں جانے والے تجارت نہیں کرتے، لیکن اس زمانے میں جو حاجی حضرات حج کے لیے جاتے تھے ان کی نیت حج کرنے کا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دی ہے، رعایت دی ہے۔ اس لیے دنیا کے کونے کونے سے آنے والے حجاج اکرام اپنے ساتھ سامان تجارت بھی لے کر آیا کرتے تھے، حج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کرنے والوں کے لیے، کاروبار کرنے والوں کے لیے، بزنس کرنے والوں کے لیے بہت سارے موقعوں پر، بہت سارے مقامات پر، بہت سارے جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے۔ حضرات، تجارت و کاروبار کی اہمیت و فضیلت کو جاننے کے لیے صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ ہر نبی نے کسی نہ کسی حلال پیشے کو ضرور اختیار کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کپڑا بننے کا کام کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام بعد میں چل کر کھیتی باڑی کا کام بھی کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، یعنی کارپینٹر کا کام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر، یعنی لوہے کے ذریعے سے جنگی لباس بنا کر وہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے، ایک کامیاب کاروباری تھے، ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ نبوت سے قبل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی نے کسی نہ کسی حلال پیشے کو ضرور اختیار کیے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کامیاب تاجر، کامیاب بزنس مین تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بھی آتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اکثر و بیشتر وہ کامیاب تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ مکے میں رہنے والے اکثر و بیشتر صحابہ تاجر تھے، کامیاب کاروباری تھے، بزنس مین تھے۔
اور مدینے میں رہنے والے صحابہ زراعت کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، ایگریکلچر کرنے والے تھے۔ جب ہجرت کا موقع آیا، جب مکے سے ہجرت کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینہ چلے گئے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مکے میں، اپنے تن من دھن کو چھوڑ کر، اپنا تجارت کا سامان کو چھوڑ کر، سارا مال و دولت کو چھوڑ کر مکے سے جب مدینہ ہجرت کر گئے تو مکے میں رہنے والے صحابہ جو مہاجر صحابہ کہلاتے ہیں وہ پوری طرح سے صفر ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، کوئی مال و دولت نہیں تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ ہجرت کرنے کے لیے مکے کے بڑے مالدار قسم کے صحابہ تھے، جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ آ کر بیچ میں کھڑے ہو گئے، مشرکین مکہ آ کر کھڑے ہو گئے، اے صہیب ہجرت کرنا ہو تو تم ہجرت کر سکتے ہو، لیکن مکے میں رہ کر جو مال تم نے کمایا ہے اس کو لے کر نہیں جا سکتے، مدینہ لے کر نہیں جا سکتے۔ لہذا حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے مال کو چھوڑ دیا، اپنی دولت کو چھوڑ دیا، اپنے دکان کو چھوڑ دیا، اپنی تجارت کے سامان کو چھوڑ دیا اور مدینے کو ایسے ہی ہجرت کر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا ہے، اپنا مال و دولت کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب، تم نے کیا ہی اچھا سودا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے خاطر یہ آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ حضرات مکے میں رہنے والے صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس نہ تو گھر تھا، ان کے پاس نہ تو مال و دولت تھی، ان کے پاس کوئی ساز و سامان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کو، مکے سے آئے ہوئے صحابہ کو مدینے میں رہنے والے انصار صحابہ کے ساتھ بھائی چارہ کرایا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرایا، اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر صحابہ ہیں، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ انصاری صحابہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پاس نہ تو گھر ہے، ان کے پاس نہ تو مال و دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرایا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، میرا مال اتنا ہے، میرے مال میں آدھا مال میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شکریہ، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو کہ دلونی علی السوق، مدینے کا بازار کہاں ہے مجھے اتنا بتا دو، مدینے کی مارکیٹ کہاں ہے مجھے اتنا بتا دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے مدینے کا بازار بتا دیا، مدینے کے مارکیٹ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینے کے بازار میں گئے، مدینے کے مارکیٹ کو گئے، انہوں نے محنت کی، مشقت کی، جستجو کی، خون پسینہ بہایا، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار بھی مدینے کے اغنیاء صحابہ میں سے، مالدار صحابہ میں شمار ہونے لگا، مالدار صحابہ میں شمار ہونے لگا۔
اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو جو حضرات تجارت کرتے ہیں، جو حضرات بزنس کرتے ہیں، جو حلال تجارت کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ محنت کریں، مشقت کریں، جستجو کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا. اس لیے کہ انسان کسب معاش کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے تین چیزوں میں ایک چیز کو جو اپناتا ہے، یا تو زراعت کو اپناتا ہے، یا تو نوکری کو اپناتا ہے، یا تو تجارت کو اپناتا ہے. ان تین چیزوں میں سب سے بڑی فضیلت تجارت و کاروبار کو سب سے بڑی فضیلت ہے. ہر نبی نے کسی نہ کسی حلال پیشے کو ضرور اختیار کیا. صحابہ کرام نے بھی کسی نہ کسی حلال پیشے کو ضرور اختیار کیا. ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم اپنا گزارا کرنے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، کسب معاش کے لیے ہم لوگوں کو یا تو زراعت کرنے کی ضرورت ہے، یا تو نوکری کرنے کی ضرورت ہے، یا تو تجارت و کاروبار کرنے کی ضرورت ہے. حضرات، تجارت کے حوالے سے شریعت نے بڑی بشارتیں دی ہیں، بڑی فضیلتیں سنائی ہیں. بشارتیں کن لوگوں کے لیے ہے؟ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، سچ بول کر تجارت کرتا ہے، سچ نیتی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ تجارت کرتا ہے. وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ خیانت نہیں کرتا. ایسے انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایسا تاجر صدوق الامین جو امانت دار ہے، دیانت دار ہے، سچ بولتا ہے، جو بھی ہے سچ بول کر وہ تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، حقیقت کو توڑ مروڑ کر بیان نہیں کرتا، جو بھی ہے سچ بتا کر تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر صدوق الامین، امانت دار تاجر جنت میں تو جائے گا، لیکن جنت میں جانے کے بعد وہ انبیاء کے صحبت میں رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا، صالحین کے ساتھ رہے گا. اسی لیے جو تاجر حضرات ہیں، کاروباری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان چیزوں کا پابندی کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. جہاں تک میں تجارت کروں گا، جہاں تک میں بزنس کروں گا، جہاں تک میں کاروبار کروں گا، میں سچ بول کر تجارت کروں گا، امانت داری کے ساتھ تجارت کروں گا، دیانت داری کے ساتھ تجارت کروں گا، سچائی کے ساتھ تجارت کروں گا. یہ بشارتیں ایسے تجارت کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے. وہیں پر حضرات، جو تاجر خیانت کر کے تجارت کرتا ہے، جھوٹ بول کر تجارت کرتا ہے، دھوکہ دے کر تجارت کرتا ہے، فریب کر کے تجارت کرتا ہے، بدنیتی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار هم الفجار، التجار هم الفجار. تاجر ہی فاجر ہے، تاجر ہی فاجر ہے. فاجر کو کس کو کہتے ہیں؟ فاجر بڑے گنہگار آدمی کو، بڑا گنہگار ہے، فاسق و فاجر آدمی کو کہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ الیس قد احل اللہ البیع یا رسول اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو حلال نہیں کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی نے فرمایا التجار هم الفجار، تاجر ہی فاجر ہیں، تاجر ہی بڑے گنہگار ہیں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے جواب میں اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے الیس قد احل اللہ البیع یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ کیا بزنس کو حلال نہیں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
फरमाया लाकिन्नहुम युहद्दिसून फयक्दिबून, लाकिन्नहुम युहद्दिसून फयक्दिबून फयहलिफून फयक्तुमून। जो आदमी झूठ बोलकर तिजारत करता है, जो आदमी झूठ बोलकर तिजारत करता है, झूठ बोलकर अपनी बात को मनवाने के लिए झूठी कस्में खाकर तिजारत करता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तुज्जारु हुमुल फुज्जार, यही आदमी है जो फाजिर है, बहुत बड़ा गुनहगार है, फासिक है। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीजें, तीन अफराद ऐसे हैं कल रोज़े क़ियामत अल्लाह तबारक व तआला उनको न तो देखेगा, वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम, न तो अल्लाह तबारक व तआला उनको गुनाहों से पाक व साफ करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। वो तीन अफराद कौन है, वो तीन शख्स कौन है, वो तीन इंसान कौन है? सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्बिलु इज़ारहु, जो आदमी अपना पैंट या अपना इज़ार या अपना लुंगी टखने से नीचे लटकाता है, ऐसा आदमी को अल्लाह तबारक व तआला कल रोज़े क़ियामत ना उसकी तरफ नजर करेगा, ना उसकी तरफ देखेगा, ना अल्लाह तबारक व तआला कल रोज़े क़ियामत उसको गुनाहों से पाक व साफ करेगा। ऐसे शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। और इसी तरह से दूसरा जो फर्द है, जो दूसरा इंसान है अल-मन्नान, जो एहसान जताने वाला होता है, किसी इंसान पर एहसान करता है, किसी इंसान को खाना खिलाता है, किसी इंसान की मदद करता है, लेकिन मदद करने के बाद लोगों के सामने एहसान जताता है कि मैंने उसको मदद की है, मैंने उसको खाना खिलाया है, मैंने उसकी ताउन की है। अल-मन्नान, ऐसे शख्स को भी अल्लाह तबारक व तआला कल रोज़े क़ियामत ना उसकी तरफ नजर करेगा, ना अल्लाह तबारक व तआला उसको गुनाहों से पाक व साफ करेगा। अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। और इसी तरह से हज़रत अल-मुनफ़िक़ु सिलअतहु बिल-हल्फ़िल काज़िब, तीसरा फर्द है जो झूठी कस्में खाकर अपने तिजारती सामान को फरोख्त करता है, फरोख्त देता है, तिजारत करता है, लेकिन तिजारत करते हुए अपने सामान को लोगों के पास ये कहकर फरोख्त करता है कि झूठी कस्में खा कर वो फरोख्त करता है, बेचता है। ये तीन अफराद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला ना तो उनसे बात करेगा, ना अल्लाह तबारक व तआला उनको देखेगा, ना अल्लाह तबारक व तआला उनको गुनाहों से पाक व साफ करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। हज़रात, तिजारत और कारोबार के हवाले से शरीयत ने बहुत सारे तालीमात दी हैं। जो भी तिजारत करते हैं, जो भी कारोबार करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे तालीमात दी हैं, बहुत सारी तालीमात दी हैं। उनमें से सबसे पहली तालीम ये है कि तिजारत है, ऐसा नहीं है कि हर तिजारत जायज़ है, ऐसा नहीं है कि हर कारोबार जायज़ है, और ऐसा भी नहीं है कि हर कारोबार नाजायज़ है, और ऐसा भी नहीं है कि हर कारोबार हराम है। जो भी ताजिर हैं, जो भी तिजारत करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले देखें कि ये जो मैं तिजारत करने जा रहा हूँ ये कहाँ तक जायज़ है कि या नाजायज़ है। हलाल और हराम के दरमियान में तमीज़ करो। सबसे पहले शरीयत ने हमें यही तालीम दी है कि तिजारत करने वाले को, बिजनेस करने वाले को, कारोबार करने वालों को ये सबसे पहले देखना चाहिए कि जो भी मैं तिजारत करता हूँ या तिजारत करने में जा रहा हूँ, ये तिजारत कहाँ तक शरीयत ने
ہمیں اجازت دی ہے، حلال ہے یا حرام ہے، حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جس معاشرے کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معاشرے پر عذاب مسلط کرتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ تجارت کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ حلال تجارت کریں، حلال کاروبار کریں، حلال بزنس کریں۔ اور اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے والوں کو، بزنس کرنے والوں کو یہ بھی تعلیمات دی ہے، تجارت کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے نرم مزاجی کو، نرم رویے کو اپناؤ، لیتے ہوئے، دیتے ہوئے، عفو و درگزر کر کے نرم مزاجی کے ساتھ لیو، نرم مزاجی کے ساتھ دیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتدى۔ جو آدمی، جو شخص تجارت کرتے ہوئے نرم مزاجی سے بیچتا ہے، نرم مزاجی سے خریدتا ہے، نرم مزاجی سے عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ تجارت کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے نرم رویہ اختیار کرو، نرم مزاجی اختیار کرو۔ آج مسلمانوں کے معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں نرم مزاجی اپناتے نہیں، سخت مزاجی۔ اگر کوئی آدمی، کوئی کسٹمر آتا ہے، اگر کوئی سامان کو لیتا ہے خریدنے کے لیے، دیکھتا ہے، اگر پسند آتا ہے تو وہ خرید لیتا ہے، اگر پسند نہیں آتا تو وہ چھوڑ کر جانے لگتا ہے۔ تو آج مسلمانوں کے دکانوں میں جا کر دیکھیں کیسے ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ اگر لینا نہیں آتا ہے تو کیوں ہمارا وقت برباد کرتے ہیں، کسٹمر کو ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حسین تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ اسی طرح تجارت کرنے والوں کو چاہیے کہ نرم مزاجی، نرم رویے کو اختیار کریں۔ اور اسی طرح سے حضرات شریعت نے تجارت کرتے ہوئے اس بات کی بھی تعلیمات دی ہے، تجارت میں برکت کے اسباب کو اپناؤ۔ تجارت میں برکت کے بہت سارے روحانی اسباب ہوتے ہیں، بہت سارے معنوی اسباب ہوتے ہیں، اس معنوی اسباب کو ڈھونڈو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورها، اے اللہ میری امت میں صبح سویرے برکت عطا فرما، صبح میں برکت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورها، اللہ میری اس امت کے صبح سویرے برکت عطا فرما۔ جو انسان صبح سویرے فجر کی نماز میں اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر اپنے دکان کو جا کر کھولتا ہے، تجارت کرنے لگتا ہے، صبح سویرے کاروبار کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تجارت اور کاروبار میں 100% اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں جو آدمی تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سب سے پہلے فجر کی نماز ان کی زندگی سے غائب ہے۔ ان کی زندگی میں سورج نکلتی ہے 12 بجے، 12 بجے اٹھ کر جب کاروبار کے لیے نکلتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا برکت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورها۔ حضرت صخر الغامدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے، صخر الغامدی رضی اللہ عنہ انہوں نے صبح سویرے اپنے کاروبار تجارت کے لیے نکل جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں، ان کے بزنس میں ایسی برکتیں عطا فرمائی، ان کا شمار اغنیاء صحابہ میں ہوتا تھا، مالدار صحابہ میں ہوتا تھا۔
اور اسی طرح سے حضرات تجارت و کاروبار کرتے ہیں، لیکن تجارت و کاروبار کرتے ہوئے اپنی تجارت و کاروبار کی جو آمدنی ہے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں دینا معمول بناؤ۔ اس کے بعد دیکھو کہ آپ کی تجارت و کاروبار میں کیسی برکتیں آتی ہیں۔ یہ معمول بناؤ کہ میری جو تجارت و کاروبار ہے مہینے میں ہر مہینہ میں کسی یتیم کی کفالت کروں گا، ہر مہینہ میں کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاؤں گا، ہر مہینہ میں کسی علم حاصل کرنے والے کی مدد کروں گا، ہر مہینہ میں کسی مسجد کو تعاون کروں گا، ہر مہینہ میں مسجد کو میری آمدنی سے کچھ نہ کچھ چندہ ضرور دوں گا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے تجارت میں، آپ کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات تجارت و کاروبار کے حوالے سے شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک واجبی زکوٰۃ۔ واجبی زکوٰۃ، جو آدمی تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اس کے پاس پورا سارا حساب و کتاب ہوتا ہے کہ میں نے اپنے تجارت میں کتنا انویسٹمنٹ کیا، کتنا میرا اثر ہے، کتنا میرا نفع ہے۔ یہ کیوں تعلیمات دی گئی شریعت میں؟ حساب و کتاب کو اہتمام کے ساتھ کیا کرو، تاکہ سال آنے پر اس کو واجبی زکوٰۃ نکالنے پر آسان ہو جائے۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے حفاظت کرو، اپنے مالوں کو صدقے کے ذریعے سے حفاظت کیا کرو۔ اور اسی طرح سے حضرات تجارت و کاروبار کی حوالے سے شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، تجارت و کاروبار کرتے ہوئے اپنے فرائض و واجبات میں غفلت نہ برتو۔ تجارت و کاروبار کرتے ہوئے اپنے فرائض و واجبات میں غفلت نہ برتو، نماز میں غفلت نہ برتو۔ ایسا کاروبار، ایسی تجارت، ایسا بزنس جو نماز کے لیے وقت نہ ملے، والدین کی خدمت کے لیے وقت نہ ملے، طلب علم کے لیے وقت نہ ملے، تو ایسا کاروبار کو اتنا نہ بڑھاؤ، اتنا نہ پھیلاؤ کہ آپ کو نماز کے لیے وقت نہ ملے، والدین کی خدمت کے لیے وقت نہ ملے۔ ہاں البتہ آپ منصوبہ بندی سے، پلاننگ کے ذریعے سے اپنے تجارت اور اپنے نماز میں آپ بیلنس کر سکتے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے کیسے بیلنس کیا، کیسے توازن کیا۔ اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں تھے، صبح شام وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ انہوں نے بیلنس کر لیا، کمپرومائز کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ 15 دن ہم بزنس کریں گے، 15 دن ہم طلب علم حاصل کریں گے، اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر وحی کے ذریعے سے جو احکامات آئے ہیں ان احکامات کو ہم سیکھیں گے۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتا تھا اور وحی کے ذریعے سے جو احکامات نازل ہوتے تھے میں وہ وحی کے احکامات کو میں سنتا تھا، اور ایک دن دوسرے دن میں تجارت کے لیے جاتا تھا۔ اس طرح وہ انصاری صحابی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان میں یہ کمپرومائز ہو گیا تھا۔ آج ہم لوگوں کو بھی ایسا کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے، بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، توازن کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو بازو دکان والے کو کہہ کر ہم نماز کے لیے جا سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میری دکان پر نظر رکھیں، میں نماز پڑھ کر آ جاؤں گا۔ جب اس دکان والے کو ضرورت پڑے گی، کہیں بازار جانا ہوگا، سامان لینے کے لیے جب وہ جائے گا تو اس دکان کی رکھ آپ کر سکتے ہیں، اس دکان کی دیکھ بھال آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے دکان اور بازو دکان والوں کے درمیان میں اچھے طریقے سے بیلنس ہو سکتا ہے، توازن ہو سکتا ہے۔ آج ہم لوگ خود ہی نہیں چاہتے نماز پڑھنے کے لیے، آج ہم خود ہی نہیں چاہتے۔ وہی کسی نے کہا
اگر دل نہ چاہے تو بہانہ ہزار ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے، شریعت نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے، بہت سارے تعلیمات تجارت و کاروبار کے حوالے سے دی ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے ان تعلیمات کو ہمیں سامنے رکھ کر تجارت و کاروبار کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دیانت داری کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔